وادی کھرڑ بزار، بزار قبیلے کی سب سے خوبصورت وادی۔ ایک طرف مبارکی کے بلند و بالا پہاڑ اور دوسری طرف بلوچستان کی خوبصورت پہاڑوں کے درمیان ایک وادی۔ کھرڑ بزار کا آدھا حصہ بلوچستان اور آدھا حصہ ڈیرہ غازی خان کے قبائلی علاقہ جات پہ مشتمل ہے، جسے کوہ سلیمان بولتے ہیں۔ یہ علاقہ ہمیشہ سے بزار قبیلے کے ہاتھ میں نہ تھا، بلکہ اس علاقے کو حاصل کرنے کے لیے بزار قبیلے نے بہت سی قربانیاں اور جنگیں لڑی۔ کھرڑ بزار سے منجل کی طرف جاتے ہوئے بدرو ٹک سے گزرے۔ بدرو ٹک، جسے خونی ٹک بھی کہتے ہیں، اس جگہ نے بہت سی خونی جنگیں دیکھی بزار اور دوسرے قبیلے کے درمیان۔ جب منجل پہنچے تو یہ علاقہ انتہائی خوبصورت، یہاں کے چشمے کسی دریا سے کم نہ تھے۔ اور اس علاقے کی سب سے خوبصورت بات مجھے یہ لگی، صدیوں پرانی روایات کو انہوں نے نہیں چھوڑا۔ جب میں نے ایک شخص کو ایک رسی جو کہ کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی تھی اس کے ساتھ ایک زوردار آواز نکالتے دیکھا تو پوچھنے پہ معلوم ہوا کہ آج سے 3-4 صدی پہلے جب سورس آف کمیونیکیشن نہ تھی تو اسی آواز کے تھرو ایک علاقہ دوسرے علاقے کو خبر دیتا۔ منزل کے بعد ہماری اگلی منزل تھی سوڑا ڈاٹ۔ سوڑا ڈاٹ، جسے نیرو پاس وے یا تنگ رستہ بولتے ہیں، انتہائی خوبصورت۔ یہاں کے پہاڑ کسی دوسری جگہ کے لگتے تھے، اور یہ علاقہ بھارتی کو کھرڑ بزار سے ملاتا ہے۔ سوڑا ڈاٹ کے بعد ہماری آخری منزل تھی پیر گاہڑو۔ پیر گاہڑو تمن بزار کے سب سے معتبر پیر۔ ان کے مزار پہ مختلف قبائل خراج عقیدت پیش کرنے آتے ہیں اور منتیں لے کے آتے ہیں۔ پیر گاہڑو کا رستہ انتہائی دشوار، مگر اس کے باوجود عقیدت سے بھرے لوگ ہر سال اس علاقے کا رخ کرتے ہیں۔ پیر گاہڑو کے ویسے تو سینکڑوں قصے ہیں، ایک قصہ میں بیان کرتا ہوں۔ پیر گاہڑو کے وقت جب بزار قبیلے کی دوسری قبائل کے ساتھ جب جنگ ہوئی تو اس وقت پیر گاہڑو ایک دوسرے قبائل کے پاس مدد کے لیے گئے تو ایک شرط پہ انہوں نے مدد کے لیے آفر کی، وہ یہ تھی اگر پیر گاہڑو ایک بنجر پہاڑ سے چشمہ نکال دے تو اس کے بعد ہی وہ قبیلہ بزار قبیلے کی مدد کرے گا۔ تو پیر گاہڑو نے اپنا چادر پھیلایا اور وہاں سے چشمہ نمودار ہوا۔ میں اپنے سفر کا اختتام پیر گاہڑو سے کرتا ہوں۔